تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے، اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے دی ہے۔ ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 90+ ان کی ایج ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا، کمال کی کتاب ہے وہ، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ تو انگلش میں بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے گاڈ رائزز، خدا ابھرتا ہے۔ خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے، خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا، اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے۔ اب یہ کتاب قیامت تک نبی الاسلام کا معجزہ ہے۔ تو یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں، اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے، لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا، اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے، لیکن وہ جو ایک مولوی نے کہا ہے، تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے، تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے۔ تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہمیں باتیں کرتا ہے، اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہیں کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ یعنی مولوی کڈا سیانا ہے کہ اس کو طریقہ پتہ ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے، اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے، اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، جو ایمان لے آئے اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے۔ تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے نا تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں، وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر۔ میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، مطلب بریلوی صاحب نے، شری تھانوی صاحب نے، ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں، ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دیں۔ سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا۔ کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا، اس زمانے میں وہ چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا۔ میرا چیلنج، آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردم ہے، اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے۔ تو ان کا میں نے سمجھا ہے کہ کیوں ہوتا ہے بور، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں، عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے، اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک۔ یہ تو کتاب زندگی ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، امتوں کو زوال دے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اور تم خوار ہوئے کون؟ اسی، اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی۔ یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے۔ آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر،
تو وہ خار احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، تو انہیں کو ہی کہہ رہے تھے نا. حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا. یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. آندہ کو کہنا بزرگوں کی خدمات ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم. فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے. صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے، کسی ایک کا ترجمہ دکھا دیں قرآن کا. تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر، اپنی باتیں کرواتے رہے. سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا، سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے، بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے. یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے. یہ نہ سمجھو پولے سمجھے، بہت ہوشیار سمجھے. اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا. جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی، ایتھے بندہ ہے، تو رزلٹ نکل آیا نا. اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے بڑی شیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے. غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا، اسی کتاب سے. جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا. اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے، کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی. اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی کلپ کر دیں سے نگاہ مار کے. وہ بزرگوں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو یہ موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر، تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں. جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز، جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہیں گے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کود جا. ہوں بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران، وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے. جہاں تمہیں کہتے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا. اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا، میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بھی بٹھا دیں نا، وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جان جا کے، وہ بھی وہ نہیں کرائے گا، خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے، کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے، کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے؟ وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب.